حاصل کیا ہے، جس میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حق کو بقا کا حق حاصل ہے، کیونکہ حق کے عناصر فطری ہوتے ہیں اور اس کے عوامل اس کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، جبکہ حق اس کے مقابلے میں باطل کے عناصر غیر فطری ہوتے ہیں اور اس کے عوامل وقتی اور بیرونی ہوتے ہیں۔ اس لیے باطل خس و خاشاک کی مانند وقتی اچھل کود کرتا ہے۔ 13 رجب 30 عام الفیل کو ایک ایسے حق کی آمد ہوئی کہ جس کے آنے سے باطل منہ کے بل جا کے گرا۔ جب وجود اقدس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے مادر گرامی کے رحم میں پایا گیا تو اس وقت سے لے کر زمین زلزلے سے لرزنے لگی۔ زمین میں اتنا زلزلہ آ گیا کہ قریش مکہ پریشان ہو گئے کہ اب اس زلزلے کا کیا کیا جائے، اس زلزلے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا، مشورے کرنے کے بعد کہا کہ ہم اپنے خداؤں کو، اپنے ان بتوں کو کوہ ابو قبیس پر لے جاتے ہیں اور ان سے دعا اور التماس کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہماری اس مصیبت سے جان چھڑائیں اور اس زلزلے کو ختم فرمائیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا اور بتوں کو لے کر کوہ ابو قبیس پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی کوہ ابو قبیس تک پہنچنا تھا، زلزلہ اتنا شدید ہو گیا کہ پہاڑوں پہ پڑے ہوئے پتھر اپنی جگہ سے ہلنے لگے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بت جو لے کر گئے تھے ان کا بھی برا حال ہو گیا، وہ بھی کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے، یہ بے بسی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ جن کو ہم وسیلہ بنا کر لے آئے تھے وہ تو خود بے بس ہو چکے ہیں، ہم اب کیا کریں؟ یہ ان بے بسی کو دیکھتے ہوئے رہ گئے کہ اب اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے کہ یہاں علی بن ابی طالب کے والد گرامی آ گئے، جناب ابو طالب آ گئے۔ جناب ابو طالب نے ان لوگوں کی پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے لوگوں، خداوند کریم ایک ایسے شخص کو وجود دینے والا ہے کہ اگر اس کی اطاعت نہ کی تو گمراہ ہو جائے گے، اگر اس کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ خداوند کریم اس شخص کو وجود دینے والا ہے کہ جس کی اطاعت آپ پر واجب ہے۔ پھر لوگوں سے کہا اے لوگوں، اگر آپ کہیں تو میں اس شخص کا وسیلہ دے کر آپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو سب کچھ منظور ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو طالب نے گریہ فرمایا، اس کے بعد ہاتھ بلند کیے اور فرمایا الہی و سیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ و بالعلویت العالیہ۔ الہی و سیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیٰ وبالفاطمیت البیضاء الا تفضلت علی تہامۃ بالرأفۃ والرحمہ۔ ادھر ابو طالب کی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہی تھے، زلزلہ رک گیا۔ زلزلہ تو رک گیا، لیکن جن کی دلوں میں زلزلہ تھا وہ نہیں رکا۔ زلزلہ رک گیا اور مادر گرامی جو امیر المومنین کی مادر گرامی ہے جناب فاطمہ بنت اسد، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب حمل میں تھی تو آپ نے کیسے کیسے عجائبات دیکھے، جن کو بیان کرتی ہیں کہ میں جب حمل سے تھی، جب امیر المومنین کا وجود میرے رحم مطہر میں تھا تو میں نے عجائبات دیکھے، ایک عجیب نہیں بلکہ عجائبات دیکھے۔ کیا عجائبات تھے؟ میں نے اپنے بچے کی اس طرح سے آواز سنی کہ اللہ ایک ہے،
मोहम्मद उसके रसूल हैं कि जिस पर रिसालत का इख्तिताम होगा और मैं उसका वसी हूँ। फातिमा बिन्त असद का कहना है कि जैसे ही मेरे वज़्ए हमल के दिन करीब आए तो मैं जिस पत्थर दरख्त ढीले के करीब से गुजरती मुझे ये आवाज आती, हनीअन लके या फातिमा बिमा खस्सा बिल्लाहि मिनल फज़्ल वल करामा बिहमले के बिल इमामिल करीम। आपको मुबारक हो कि आपके बदले मुबारक में अली जैसे इमाम हैं। आखिरी वक्त आया, वज़्ए हमल का वक्त आया, फातिमा बिन्त असद बिल्कुल काबे के करीब आई। काबे के पास तशरीफ लाने के बाद काबे के पास खड़े होकर कहा, ए खुदाया मैं आप पर ईमान लाई, आपके नाज़िल किए हुए किताबों पर ईमान लाई। उसके बाद फरमाया आपके भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाई। फिर वास्ते देने शुरू किए, ए खुदाया तुझे इस बैत का वास्ता, इस बैत के मेमार हज़रत इब्राहिम का वास्ता और उस हस्ती का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। मैं कहूँ उस अली का क्या कहना जो ज़ाहिरी वजूद न रखते हुए भी अपनी माँ की मुश्किल को टाल दे। लोगों की तवज्जो का तालिब हूँ। फातिमा बिन्त असद ने कितना खूबसूरत वास्ता दिया, मुझे इस बैत का वास्ता, मेहमान का वास्ता और उस हस्ती का वास्ता जो मेरे शिकम में है। बीबी समझाना ये चाहती थी, अगर कोई काबे के पास भी खड़ा हो और मेमारे काबा का इब्राहिम का वास्ता दे, लेकिन जब तक अली का वास्ता नहीं वसीला मुकम्मल नहीं। वास्ते देने के बाद दीवार शक हो गई। दीवार का शक होना था, ये पढ़ना और सुनना आसान है, लेकिन आप तस्वर तो करें इसमें कितने रमूज पोशीदा हैं। हम यहाँ बैठे हैं, सामने से अगर दीवार शिकार हो गया है तो हम लोगों को क्या हाल होगा, हम फरार कर जाएंगे। लेकिन ये फरार नहीं हुई, ये वहीं खड़ी रही, बिल्कुल एतमाद के साथ काबे में दाखिल हो गई। मैं कहता हूँ फरार क्यों करती? फरार तब करती अगर किसी फरार की माँ होती। मेरे बच्चे का क्या होगा? लेकिन बीवी बिल्कुल एतमाद के साथ अंदर गई। मुख्तसर मैं खत्म करने लगा हूँ। जैसे अंदर गई दीवार फिर बंद हो गई। 3 दिन तक दीवार बंद रही। 3 दिन तक मक्के में ये बात फैली रही कि फातिमा बिन्त असद अंदर है और लोगों ने कुफल खोलने की कोशिश की। कुफल किसी तरीके से खुलने का नाम न ले, असल दरवाजा खुलने का नाम न ले। फातिमा बिन्त असद है, लोग ये जानना चाहते हैं कि अंदर ऐसे क्या हो रहा है। 3 दिनों से फातिमा बिन्त असद अंदर है, उसके बावजूद लोग हजरत अबू तालिब की बात तो देखें कि सारे मक्के वाले परेशान हैं। 3 दिन हो गए हैं, अगर सारे मक्के वाले आ गए तो आ गए, अगर नहीं आते तो हजरत अबू तालिब नहीं आते, घर बैठे हुए। कहीं भी आपको किसी रिवायत में नहीं मिलेगा कि अबू तालिब परेशान होकर आ गए कि मेरी बीवी अंदर है, मैं जाऊं देखूं तो सही, उसकी विलादत मुतवक्किल है मेरे बच्चे की, उसका बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। लेकिन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि हजरत अबू तालिब ने ये परवाह की हो। वज़्ए हमल हो गया, वज़्ए हमल हो गया। जैसे ही अली
آئے دنیا میں سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد خدا کے وحدانیت کی گواہی دی، رسول کے رسالت کی گواہی دی، اپنے وسیع ہونے کی گواہی دی، پھر فرمایا انا امیر المومنین۔ اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، مولا نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل آ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ مولا نے اس آیت کی تلاوت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں آنا کون سی بڑی بات ہے، بغض میں کہتے ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک شعر کہوں گا کہ یہ جو حاجی وہاں جاتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، بغض علی دل میں ہوتا ہے، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ منحوس کس چکر میں دیوار کو پھر شگاف ہوا، فاطمہ بنت اسد باہر آئی، 3 دن تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، کسی کے دیدار کے مشتاق تھے۔ علی آئے، رسول خدا آئے اور علی کو اٹھانے جیسے ہی اٹھایا علی کو پتہ چل گیا کہ میں کس کے ہاتھوں پہ ہوں۔ آنکھیں کھولی، رسول خدا نے فرمایا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، آپ نے اپنی نظر کو میرے ساتھ خاص کیا، میں نے اپنے علم کو تیرے ساتھ خاص کیا۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں دی اور گفتگو بھی کرنے لگے اور علی سے پیار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب نے صدا دی یا رب یا ذل غصب الدجی والقمر المنبلج المضی بین لنا من حکمک بین لنا من حکمک المخزی ماذا ترالی فی اسم ذا الصبی۔ اے خدا، اگر تو نے مجھے اندھیرے میں روشنی بکھیرنے والا چاند عطا کیا ہے تو میرے لیے واضح فرما کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں۔ ابو طالب اس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں پروردگار کی طرف سے ایک لوح نازل ہوا، ایک تختی نازل ہوئی۔ جیسے ہی تختی نازل ہوئی، ابو طالب نے تختی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، دیکھتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ میں کہوں اس میں ایسا کیا لکھا تھا کہ ابو طالب نے دیکھتے ہی سجدے میں ابو طالب چلے گئے؟ اس میں لکھا ہوا تھا خصصتما بالولد الزکی، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامک علی علی اشتق من العلی۔ میں نے آپ دونوں کو، میاں بیوی کو، علی جیسا پاک و پاکیزہ بچہ عطا کیا اور عظمت کے لحاظ سے اس کا نام علی رکھا، کیونکہ علی الاعلیٰ سے مشتق علی ہے۔ روایت میں کہ اس کو حضرت ابو طالب نے اس لوح کو، اس تختی کو کعبے میں لگا دیا۔ جب بھی اب بنو ہاشم والے فخر کرنا چاہتے تو اس تختی کی طرف ان کو لے کر آتے، بنی ہاشم والے قریش والے فخر کرتے۔ میں آخری شعر کے ساتھ آپ کے سماعتوں کو جو بہترین انداز میں سن رہے تھے اس شعر کے ساتھ ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک خدا تو ہی بتا اب شکر ہو کیسے ادا۔